السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن میری اونچی آواز میں سوال کیا کرو۔ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے اور نہیں بھی جا سکتی۔ اگر وہ وہاں جا کر بدعت کرے یا رونا پیٹنا کرے یا بے پردگی کا مظاہرہ کرے یا روز روز آئے جائے یا مردوں کا وہاں پر رش ہو تو پھر ہرگز نہیں جا سکتی، بلکہ ایسی عورتوں پر پھر لعنت کی گئی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی کام بھی نہ ہو اور کبھی کبھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضو کے اندر کوئی اعضاء یا کوئی عضو 3 بار سے زیادہ دھو لیا، 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا، اسے چاہیے کہ بس وہ 3 بار سے زیادہ نہ دھوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حیرت انگیز وظیفہ۔ ٹھیک ہے، وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ظالم کے شر سے بچنے کے لیے دوسری دعائیں ہیں جی۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم رد کیدہم فی نحرہم، اللہم اکفنی بما شئت وکیف شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز با جماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، درست ہے، مطلب سنت اور نفل نماز گھر پڑھو۔ ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، درست ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ خواب میں بلی سے ڈرنا کیسا ہے؟ بلی نظر آتی ہے، کچھ کہتی کچھ نہیں ہے، اور میں کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں۔ میری بہن جی، ہم مسلمان ہیں، ہم جاگتے میں بلی سے نہیں ڈرتے، سوتے میں بلی سے نہیں ڈرتے، سوتے میں بلی سے ڈریں؟ کہاں ہم مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات پر اشرف اور کہاں بلی بیچاری؟ تو یہ کوئی بات ہے کہ بندہ بلی سے ڈرے؟ بہرحال آپ کو ڈر لگ بھی جائے تو جب آنکھ کھل جائے نا، بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کرو اور اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ پڑھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ کہ آدمی حالت احرام میں احرام سمیت باتھ روم جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے۔ خطرہ ہے کہ حاجی صاحب کا احرام خراب نہ ہو جائے، تو جو اوپر کا احرام ہے نا، اوپر کی چادر ہے، وہ چاہے اتار کر کے کنڈی پر کھڑی کر دے یا چاہے اس کو لپیٹ کر کے اپنے گلے میں ڈال لے، اور جو نیچے کی چادر ہے اس کو احتیاط کے ساتھ اچھی طرح پہلے اطمینان کر کے اوپر کر لے، پھر اپنی قضائے حاجت پوری کرے اور پھر صاف ستھرا ہو کر باہر آ جائے۔ احرام کی چادریں اتار کر لٹکا دینے پر کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ پیشاب کرے، استنجا بنائے، وضو بنائے، پھر چادریں پہنے، کوئی حرج نہیں ہے۔